میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا، ان کا ہاتھ پکڑ، صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا۔ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، حافظ قرآن قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو، اس کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں۔ آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے۔ ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے۔ اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے، اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی۔ بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں۔ اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے، آج بھی مکہ کے کنارے، غار حرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور، وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی۔ آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا۔ آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ 4 بار اس طرح سے ہوا، چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا۔ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ، یا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ۔ لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے، تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے۔ یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئیں اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی۔ بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے۔ قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے۔ اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، پڑھتے ہیں نا یہ آخری سورہ۔ یہ پڑھنے کی ترتیب ہے، لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5۔ یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ذہن میں اتنا رکھ لینا، سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں بچے کو، سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں۔ 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جبرائیل امین لے کر آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا، 23 ایئرس۔
23 سال تک نازل ہوتا رہا. آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھو. اقرا سب سے پہلے، سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر. یہ قرآن کے نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں 23 سال تک نازل ہوئی. آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنے فصیح زبان میں ہے. فصیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں. جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بول، یہاں ہبلی کی زبان ہوتی ہے، اس کو فصیح اردو نہیں کہتے، لکھنؤ والے فصیح اردو بولتے ہیں. آپ کیسے؟ اب ہم ظاہر سی بات ہے، میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے، ہبلی والی اردو الگ ہے. اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے گا. آبے جابے توبے یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے، کیونکہ فصیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ دل میں اترتی بھی ہے بات. زبان کی مٹھاس اس کی فصاحت میں ہے. تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فصیح جملے تھے وہ قرآن میں آئے. ایک بھی ہلکا جملہ نہیں آیا، ایک بھی کمتر جملہ نہیں آیا. اب جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، گھٹنا لفظ ہے نا، گھٹنا، گھٹنے ٹیک دینا، لیکن آپ گڑگے بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گڑگے ٹیکو. گڑگا کیا چیز ہے؟ یہ گڑگا یہ تمہاری عامی زبان ہے. اگر یہ میں کتاب میں لکھ دوں کہ میں سجدے میں جاتے وقت گڑگا ٹیک دیا، آپ کو برا لگے گا. کیا مولانا اچھی زبان میں بیچ میں ہڈی لے کے آ گیا. گھٹنا لفظ ہے، گھٹنا یہ فصیح لفظ ہے، اور ایک عام لفظ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے جانور کہتے ہیں، جانور ہے نا، اب عام زبان میں کہتے ہیں جناور. یہ فصیح لفظ نہیں ہے، یہ فصیح لفظ نہیں ہے. آپ یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ جب آپس میں بات کرتے رہتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. کتنے جناور ایسے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فصیح اردو نہیں ہے. اچھا لڑکا کہتے ہیں، لڑکی کہتے ہیں، یہ فصیح اردو ہے. لڑکا آیا، لڑکی آئی. لیکن آپ کہیں چھورا آیا، چھوری آئی، یہ کیا ہے؟ چھوکرا آیا، چھوکری آئی. اس طرح کے یہ فصاحت میں استعمال نہیں، فصاحت میں استعمال نہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو فصیح ہوتا ہے وہ لٹریچر ہے، اچھی زبان. اور قرآن پورا کا پورا فصیح عربی میں نازل ہوا ہے. ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو عام لوگ یوز کرتے ہوں، ایک حرف بھی ایسا نہیں. اور صرف قرآن ہی اس طرح ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے چیلنج پہ چیلنج کیا ہے قرآن پاک میں. چیلنج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ لا کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر چیلنج فرمایا. پہلا تو یہ ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں، جتنے جنات ہیں سب جمع ہو جائیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. کس بارے میں جمع ہو کر کے کیا کریں؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی طرح ایک اور کتاب لا کر کے دکھائیں. یہ پہلا چیلنج تھا. عرب والوں کو چیلنج تھا، جو عرب والے عربی جانتے تھے. اگر یہاں والوں کو بولے ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا، دوسری زبان ہی نہیں ہے تمہاری. عرب والے جو عربی میں ماہر تھے ان کو ہی چیلنج ہے کہ یہ عربی میں قرآن اترا، اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھاؤ. پورے قرآن لانے کی بات تو چل رہی تھی، نہیں لا سکے، زمانہ گزر گیا. اس کے بعد رب تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا، کم کر دیا. کہا ام یقولون افطرا فأتوا بعشر سور مثلہ. یہ اللہ کے کلام پر جھوٹ کہتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں شاعر ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے. اے رسول ان سے کہہ دیں پورا قرآن تو اب تک بنا کے نہیں لا سکے، اس کی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ، اس کے جیسی 10 سوریں.
10 سورے بنا کر کے لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا مکہ والوں کو, اور وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے رہتے تھے. ارے چیلنج تھوڑا ہلکا ہو گیا, اب تو بناؤ, پوری کتاب نہیں 10 سورے بنانا ہے. 114 سورتیں قرآن کی, اس میں سے 10 سورتوں کی برابر کوئی سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جا کر کے اور چیلنج کو کم کر دیا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ, اگر تم کو شک لگتا ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس قرآن کی طرح ایک ہی سورے. کتنی؟ ایک سورے لے کر کے آؤ. پہلے پورا قرآن کے جیسا لانے کا چیلنج تھا, بعد میں 10 سورے لانے کا چیلنج تھا, پھر تیسری مرتبہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک سورے لے کے آؤ. نہیں لائے.